نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سبق۔ اس سبق کے اندر ہم آپ کو بتلائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے کے اندر پیدا ہوئے وہاں کے لوگوں کا مذہب کیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جو جزیرۃ العرب کے اندر واقع ہے۔ جزیرۃ العرب کے آس پاس دو قومیں آباد تھیں جن کو دو سلطنتیں کہا جاتا تھا۔ ایک سلطنت فارس کی تھی اور دوسری سلطنت روم کی تھی۔ سلطنت فارس کے لوگ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، مجوسی لوگ تھے۔ پھر ان کے اندر کئی فرقے پیدا ہو گئے۔ ان لوگوں کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ یہ لوگ عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کے اوپر بہیمانہ تشدد کیا کرتے تھے، اور ان کے اندر ایک فرقہ ایسا بھی تھا جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ شادی کیا کرتے تھے۔ خود ان کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی۔ دوسری طرف جو سلطنت تھی، سلطنت روم، پھر ان کے دو حصے تھے۔ ایک کو مشرقی روم کہا جاتا تھا، دوسرے کو مغربی روم کہا جاتا تھا۔ حصے دو تھے لیکن سلطنت ایک تھی جس کو سلطنت روم کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے۔ پھر ان کے اندر بہت سے فرقے پیدا ہو گئے جنہوں نے آپس میں قتل و قتال شروع کر دیا۔ ان کے جو علماء تھے، راہب، پوپ جن کو کہا جاتا تھا، وہ ان کے لیے انجیل کے اندر سے آسان آسان مسئلے نکال کر ان کے مسئلے حل کیا کرتے تھے۔ جو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ مسئلہ اس طرح ہو جائے تو ان کے علماء جو تھے ان کے لیے اس طرح مسئلہ پیدا کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے علماء نے مذہب کے اندر بھی تحریف کر دی اور کتاب کے اندر بھی تحریف کر دی۔ تو یہ لوگ عیسائی تھے۔ پھر جزیرۃ العرب کے لوگ جو تھے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ان کی پیدائش ہوئی، تو یہ لوگ جو تھے یہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پابند کہتے تھے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے والے ہیں، انہوں نے جو توحید لائی ہے اس کو ہم ماننے والے لوگ ہیں۔ پھر بعد میں ان کا ایک سردار تھا جس کو عمر بن لحی کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ یہ کسی کام کی غرض سے شام چلا گیا۔ جب وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ ان کو یہ عمل بہت پسند آیا تو اس نے ایک بت وہاں سے لیا شام سے اور واپس اپنے علاقے آیا جزیرۃ العرب، اور خانہ کعبہ کی چھت کے ساتھ اس کو نصب کر دیا۔ اس بت کا نام تھا حبل، ہا با لام۔ جب اس کو نصب کر دیا، پھر اپنے قبیلے کے جو لوگ تھے ان سے کہا کہ آپ بتوں کی عبادت کریں۔ یہ سردار تھا، لوگوں کے اندر ان کی بات مانی جاتی تھی، تو لوگوں نے بھی یہی عمل شروع کر دیا۔ کرتے کرتے جزیرۃ العرب کے اندر بت پرستی شروع ہو گئی۔
تو بت پرستی کا آغاز کرنے والا یہ شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن لوہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عمر بن لوہے کو جہنم کے اندر آگ میں جلتے ہوئے دیکھا، کیونکہ یہ شخص بت پرستی کا آغاز کرنے والا تھا۔ تو یہ لوگ جو تھے جزیرۃ العرب کے لوگ، یہ شروع میں اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پابند کہنے والے لوگ تھے۔ ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی توحید کو ماننے والے ہیں، لیکن بعد کے اندر ان کے اندر بت پرستی آ گئی اور بتوں کو پوجا کرنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ آئے تھے تو حضور علیہ السلام نے 360 بتوں کو گرا دیا تھا۔ وہ یہی بت تھے جو عمر بن لوہے نے حبل ایک بت لایا تھا، وہاں سے یہ کام کا آغاز ہوا تھا، تو کرتے کرتے یہ 360 بت بن گئے تھے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان تمام بتوں کو گرا دیا تھا۔ تو جزیرۃ العرب کے لوگ مذہبی اعتبار سے پہلے ملت ابراہیمی کے پابند تھے، لیکن بعد کے اندر یہ بت پرستی ان کے اندر آ گئی اور بتوں کو پوجا کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ ایک طرف سلطنت فارس کے لوگ تھے جو مجوسی تھے، دوسری طرف سلطنت روم کے لوگ تھے جو عیسائی تھے، اور تیسری طرف یہ لوگ تھے جو بت پرستی کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے بھیجنا چاہا تو اللہ رب العزت نے ان کو یہاں بھیجا، ایسے لوگوں کے پاس بھیجا جن کا کوئی مذہب نہیں تھا، جو ان کو بت مل گیا اس کی عبادت انہوں نے شروع کر دی۔ تو یہ لوگ خالی برتن کے لوگ تھے، ان کا جو دماغ تھا وہ خالی برتن جیسا تھا۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں اپنے نبی کو، آخری نبی کو یہاں بھیجوں تاکہ یہ لوگ حضور علیہ السلام کی بات کو جلدی مان لیں، کیونکہ یہ خالی ذہن کے لوگ ہیں، خالی برتن ہیں۔ جب حضور علیہ السلام ان کو بات کریں گے تو یہ حضور علیہ السلام کی بات کو جلدی قبول کر لیں گے۔ تو ایک وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھیجا۔ دوسری وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بھیجنے کی، جزیرۃ العرب میں بھیجنے کی، وہ یہ تھی کہ بہت سے انبیاء کا مسکن جزیرۃ العرب رہا یا اس کے آس پاس کا علاقہ رہا۔ قوم عاد جو تھی وہ یہاں آباد تھی، قوم سمود جو تھی وہ یہاں تبوک کے علاقے میں آباد تھی، قوم لوط جو تھی وہ یہاں پر فلسطین کے علاقے میں آباد تھی۔ تو یہ لوگ جو تھے جزیرۃ العرب میں یہ آباد تھے یا اس کے آس پاس علاقوں میں آباد تھے، یمن، تبوک، فلسطین، ان علاقوں کے اندر آباد تھے۔ شام کے اندر تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کم و بیش 70,000 انبیاء کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا شام کے علاقے میں۔ اور قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر مکہ کے بعد جس شہر کی فضیلت آئی ہے وہ شام کا شہر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس شہر کے اندر، اس علاقے کے اندر حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس علاقے کے اندر ہوئی، اور یہاں پر بیت اللہ تھا، جو تمام جو گھر ہیں سب سے بہترین گھر جو ہے وہ بیت اللہ ہے، جو روحانی مرکز ہے۔ واللہ رب العزت نے بیت اللہ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مبعوث فرمایا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جو علاقہ تھا یہ بالکل وسط میں تھا، درمیان میں تھا، یہ سینٹر تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہاں مبعوث فرمایا۔ اس وقت 3 بر اعظم تھے، باقی بر اعظم جو تھے وہ دریافت نہیں ہوئے تھے۔ افریقہ تھا، یورپ تھا، ایشیا تھا، یہ 3 بر اعظم تھے۔ تو بالکل ان کے درمیان میں جو علاقہ تھا جزیرۃ العرب، تو حضور علیہ السلام کو یہاں مبعوث فرمایا تاکہ نبوت کا علم جو ہے وہ درمیان سے نکلے اور پوری دنیا کے اندر پھیل جائے۔ تو یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام کو بالکل درمیان کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ 3 وجہ تھی حضور علیہ السلام کو مبعوث کرنے کی اس علاقے کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر، مکہ شہر کے اندر۔ تو یہ مذہبی اعتبار سے اس علاقے کا بیک گراؤنڈ تھا کہ حضور علیہ السلام جس علاقے کے اندر پیدا ہوئے تو ان کی مذہبی حالت یہ تھی کہ وہ بت پرست تھے۔
اخلاقی حالت کیا تھی؟ اخلاقی اعتبار سے یہ لوگ اپنے نسب پر فخر کیا کرتے تھے، ان کو نسب یاد تھے، اپنے باپ کا نام، اپنے دادا کا نام کرتے کرتے کئی پشتوں تک ان کو نسب یاد ہوا کرتا تھا۔ دوسرے نمبر پر یہ شعر و شاعری کے ماہر تھے، ان کو کئی اشعار یاد تھے، ایک ایک مجلس میں فی البدی 1000 شعر یہ کہہ دیا کرتے تھے۔ اور اگر کسی آدمی کو اس کی انہوں نے تعریف کرنی ہوتی تھی تو شعر کے اندر اس کی بڑھائی بیان کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ شخص اونچا ہو جاتا، اور اگر کس کی اہانت کرنی ہوتی تھی تو شعر کے اندر اس کی تذلیل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ شعر و شاعری کے ماہر تھے، اپنے نسب پر فخر تھا، کئی پشتوں تک ان کو نسب یاد تھا، شعر و شاعری کے ماہر تھے، 1000 فی البدی شعر کہہ دیا کرتے تھے ایک مجلس کے اندر۔ پھر ان کے اندر ایک خرابی یہ تھی کہ یہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، ایسی بچی سے پوچھا جائے گا جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت روز محشر کے اندر پوچھیں گے کہ کس جرم کے اندر آپ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو ان کے اندر یہ خرابی تھی، اخلاقی حالت ان کی یہ تھی کہ یہ بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور عورتوں پر بہیمانہ تشدد کیا کرتے تھے، عورتوں کو میراث کے اندر حصہ نہیں دیا کرتے تھے، اور میراث کے اندر عورتوں کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو ان کی مذہبی اور اخلاقی حالت یہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ مذہبی اعتبار سے بت پرست تھے، اور اخلاقی لحاظ سے عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے، عورتوں کو میراث نہیں دیا کرتے تھے، میراث کے اندر عورتوں کو تقسیم کر دیتے تھے، شعر و شاعری کے ماہر تھے، نسب پر فخر کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی اخلاقی حالت تھی۔